وطر میں دو دعائیں آئی ہیں، ایک تو ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ بھی دعا حدیث میں ثابت ہے۔ دوسری اللہ انی استعینک واستغفرک، یہ بھی ثابت ہے۔ تو کوئی بھی پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے تو آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں ڈالیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بیٹھے اسی طرح سجدے میں چل جائیں۔ اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت، اللہ اکبر کرے اٹھ کے بیٹھ جائے، سجدہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اگر نماز فجر کے بعد تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ آ جائے، سجدہ کرنا چاہیے، ہاں کر سکتا ہے، کوئی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، نماز نہ پڑھے جب تک اشراق نہ ہو۔ رہنمائے حج کمیٹی جو ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے اور حجاج کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حاجی عثمان صاحب انڈیا سے بھی مادہ شفا عطا فرمائے۔ انڈیا سے احرام باندھ کر آئے، جدے میں امیگریشن کے ٹائم پہ احرام کھول دیا، بعد میں احرام پہن لیا، تو کوئی وہ چونکہ مجبوری ہوگی نا کہ ان کو احرام پہننا منع ہوگا، وہ وزٹ ویزے پہ ہوں گے یا کسی اور ویزے پہ ہوں گے، کوئی حرج نہیں۔ میری بھتیجی کو کھانے کی نالی میں کینسر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ پلایا کریں، اللہ شفا دیں گے۔ حافظ منیر احمد صاحب کی بہن مریم کا رشتہ، اللہ تعالیٰ جتنی بچے ہیں سب کے رشتے اور سب کے نصیب اچھے بنائے۔ چھوڑو بھائی، کیا ہے، کر لیں جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہاں والے کھینچ رہے ہیں تو وہ اگر کھینچ رہے تو کیا ہو گیا، بس چھٹی بس۔ میرا نام عبداللہ ہے، دعا کریں کہ میرے دادے کو اللہ عمرے پر بلائے، ان کا نام عارف ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو عمرے اور حج پر بلائیں، اللہ سب کو عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ میرا نام کلیم ہے، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میری بیوی سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کوشش کرو اصلاح ہو جائے۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے، آپ نرم ہوں گے تو وہ بھی نرم ہو جائے گی، اگر آپ ضد کریں گے تو وہ بھی ضد کرے گی، عورت کی تو عادت ہے ضد کرنا۔ اور اس کے علاوہ باقی یا لطیف ہو یا ودود جو اللہ کے نام ہیں، یہ پڑھ کے پھونکا بھی کریں اور دعا بھی کیا کریں۔ حنفی مسلک میں 48 میل شرعی کا سفر ہو تو وہ مسافر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 72 کلومیٹر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھی جب سفر ہے چاہے وہ 3 میل کا بھی ہو، مسافر ہے۔ امام صاحب کے پیچھے اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے، لیکن اگر شافعی ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور پاک نے 4 عمرے کیے ہیں اور حج 1 کیا ہے۔ حضور پاک نے حج فرض ہونے کے بعد 1 ہی حج کیا ہے، وہی حجۃ الوداع ہے، اور حضور نے عمرے 4 کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفلی طواف کرے اور احرام سے سر کو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے چھپائے تو طواف ہوگا، بالکل ہوگا۔ نفلی طواف میں اس کو کون سا حج کا احرام تو نہیں باندھا ہوا نا، سر پہ کپڑا ڈالے باندھے۔
اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی بندہ نیچے مطاف میں احرام میں طواف کرے کوئی حرج نہیں۔ میں سونے سے پہلے سارے ذکر اذکار تلاوت پورا کرتا ہوں، تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہوا ہے، لیکن فجر کی نماز میں ایسی بے ہوشی ہو جاتی ہے کہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا، تو اس کے لیے سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ پڑھ کے سویا کریں کہ اللہ اس وقت مجھے اٹھا دے، انشاءاللہ پھر یہ غفلت وغیرہ نہیں ہوگی۔ ہم حج کے لیے آئے ہیں، حج کے مسائل اور فضائل بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے، ابھی تو حاجی آئے ہی نہیں، یہاں پہنچے نہیں ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں عبدالواجد، ان پر دبئی میں 8 سال سے ہیں، کیونکہ ان کے اپنی حکومت نے ان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جھوٹے مقدموں سے بچائے۔ وہی ہے نا، من کن تو مولا، میں جس کا محبوب ہوں، مولا بنا محبوب۔ فجر اور ظہر کی سنت چھوٹ جائے بعد میں پڑھ لیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہیں، وہ عالم ہیں کہ نہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صرف عالم نہیں، الحمدللہ مکمل انہوں نے دورہ کیا ہے، دورہ پڑھا ہے، اور بڑا اللہ کی رحمت سے قرآن پاک قرات کے ساتھ پڑھا ہے، عالم ہیں۔ اگر ان کو کوئی برا کہتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، ان کا کیا بگاڑتا ہے؟ ریاض سے ہم بغیر احرام کے آئے ہیں، کوئی وجہ کیا تھی؟ اگر مجبوری تھی تو ابھی طائف جا کر احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، پھر آپ پر کوئی دم نہیں ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر دم ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ میرا نام محمد وقاص ہے، میں قرآن پاک کا حافظ ہوں، لیکن مجھے کچھ حصہ جو ہے وہ بھول گیا ہے، تو آپ دوبارہ دیکھیں، کوشش کریں، ہمارے ذمے ہے کوشش کرنا، السعی منا والاتمام من اللہ۔ بعض جو لوگ قاری ہیں نا، جو باقاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کے بعد جا کے دور کریں تو انشاءاللہ جلدی منزل پختہ ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اللہم اکفنا شر فسقۃ الجن والانس، اللہم لا تجعلنا مضغۃ للماذعین، لا تجعلنا عقدۃ للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، یا اللہ ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔